فوجی منموجی میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا. آج کی قسط بڑے بھاری دل کے ساتھ کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ 15 فروری کو 4 اور جوان جو ہیں وہ اس ملک کے اوپر شہید ہو گئے. تو سب سے پہلے آپ کے ساتھ ان کی تفصیلات شیئر کروں تو لیفٹیننٹ محمد حسن اشرف، عمر 21 سال، صرف 21 سال، اور ان کا تعلق لاہور سے. نائب صوبیدار محمد بلال، عمر 39 سال، ڈیرہ اسماعیل خال سے ان کا تعلق، یہ بھی ینگ ہیں. سپاہی فرت اللہ، عمر 27 سال، لکی مروت. سپاہی ہمت خان، کیا خوبصورت نام ہے، ہمت خان، 29 سال، ڈسٹرکٹ محمد سے ان کا تعلق ہے. آپ ان کی تصویریں دیکھیں، کتنے خوبصورت، اچھے، پیارے چہرے ہیں. اور یہ 4 جو بچے ہیں یہ کل اس ملک کے اوپر وزیرستان میں یہ جو سیکیورٹی آپریشن تھا اس کے اوپر شہید ہو گئے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو لاسٹ نائٹ محمد ابراہیم یہ 6 فروری کو شہید ہوئے تھے. جنوری میں یہ جو شہادتیں ہیں یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. تو یہ سب ملا کر تو یہ فروری کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 شہادتیں ابھی ہو چکی ہیں. اس میں نے وہ سیاچن والی شہادت شامل نہیں کی کہ جو آپریشن ڈیوٹی پہ ایک آفیسر شہید ہو گیا، یا میں نے اس میں پولیس کے شہید بھی شامل نہیں کیے. تو لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو فورسز لڑ رہی ہیں، یہ جو آپریشنز کر رہی ہیں، تو یہ تو کسی کے اوپر اٹیک نہیں کر رہی. یہ تو جو لوگ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، جو کسی پولیس چوکی پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کسی ایریا کے اندر کسی چوکی کو، کسی تھانے کو، عام لوگوں کو وہاں پہ جا کے اغوا کرتے ہیں یا ستاتے ہیں یا ڈراتے ہیں، یا وہاں پہ اپنی ایک چھوٹی سی مطلب ایک وہ اپنی کرتے ہیں، تو یہ تو ان کو کلیئر کرتے ہیں. اور پاکستان فوج کا گلہ یہ ہے کہ ہم کلیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جو ٹیک اوور کرتے ہیں پھر دوبارہ سے وہی روٹین شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ اس ملک کے بہادر جوانوں کی اس عظیم قربانی کو، ایک اسلامی ملک کی قربانی کو قبول فرمائے. اچھا تو نہیں لگتا ان کی شہادتوں کو روز پیش کرتے ہوئے، وہ اس لیے کہ دل دکھتا بھی ہے کہ بھئی کیوں اتنے افسر، کیوں اتنے جوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ حالات اتنے سنگین ہیں کہ اگر یہ بہادر بیٹے حفاظت نہ کریں تو آنیسٹلی اسپیکنگ یہ جو اوپر گلی میں بچے کھیل رہے ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں سڑک پہ آپ میں ہم سب چل رہے ہیں، تو ایک طوفانی بدتمیزی ہے جو اس ملک میں مچ جائے گا. لیکن یہ ہے کہ اب کیا کہا جائے. اور دوسری طرف یقین کریں کہ پروگرام شروع کرتے ہوئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں پروگرام کا آغاز کہاں سے کروں گا. لیکن ابھی میں پروگرام کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا تو بیچ میں ایک ایسا کامنٹ آ گیا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پروگرام کی کیو مل گئی کہ پروگرام کا. تب سنیں یہ کامنٹ کیا ہے. یہ صرف 9 منٹ پہلے ایک صاحب نے دیا ہے. انہوں نے لکھا ہے، میجر صاحب بی آنیسٹ، کہ میجر صاحب ایماندار ہو جائیں یا سچ بولیں. فوجی جنرلز آر دا ریچسٹ ان دا ورلڈ، کہ فوجی جرنیل جو ہیں، مطلب پاکستان کے فوجی جرنیل جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین ہیں. لاٹ آف بزنس، بہت سارا بزنس، لاٹ آف پلاٹس ان DHA، گیٹنگ اینڈلیس فیشل ٹائز فرام پور کنٹری. فیشل ٹائز سے میرا خیال کی مراد یہ ہے کہ فائنینشیل ٹائز. whereas the public is dying for want of food، اور جب کہ قوم جو ہے، یہ عوام جو ہے وہ کھانے کے لیے مر رہی ہے. people knows everything. ان کا نام ہے غلام عابد. 9 منٹ پہلے انہوں نے یہ کامنٹ کیا. تو اول تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ ٹھیک ہے امیر ہوں گے، مطلب ان کو بینیفٹس مراعات ملتی ہیں. یہ بھی آپ بحث کر سکتے ہیں کہ جی ایک پاکستانی ملک کے لحاظ سے کیا اتنی بینیفٹس، اتنی مراعات ہونی چاہیے. لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنی مراعات باقی 22 گریڈ کے افسروں کو، ججوں کو، مطلب دیگر جو لوگ ہیں ان کو اس ملک میں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، جو ایمبیسڈرز ہیں، مطلب جو سول سروسز میں ہیں. دوسرا کہ یہ بھی پھر ایک بحث ہے کہ جی اگر میں مان بھی لوں، فرض کریں کہ جی آپ مان لیں کہ ہاں جی یہ اگرچہ آج کا ٹاپک نہیں ہے، چلیں اس کو کسی اور دن رہنے دیتے ہیں، کہ میں آپ سے یہ بھی اس پہ بھی تھوڑے سے اپنے خیالات کا اظہار کروں گا کہ جی اگر مان بھی لیں
کہ جی جو چیف آف آرمی اسٹاف، چلیں اس پہ ایک لہدہ میں پروگرام کر لوں گا کہ اگر چیف آف آرمی اسٹاف دنیا کا امیر ترین آدمی ہوتا، چھوڑیں دنیا کا، پاکستان کا امیر ترین آدمی ہوتا تو کیسے ہوتا؟ تو بہرحال تو یہ ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ 93,000 پتلونیں اتار دی. تیسری طرف مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی فوج سارا بجٹ کھا گئی. مطلب ایک اینڈلیس یلغار ہے کہ جو فوج کے اوپر تکرار، بحث، سب کچھ جو ہے وہ جاری. اور پھر اوپر سے بحث یہ ہے کہ جی وہ دیکھیں انڈیا جو ہے وہ ترقی کر گیا اور ہم جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. دیکھیں کہ جی مطلب جس کے پاس جو دلیل ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ دونوں طرف آپ کا دماغ اتنا ہی جاتا ہے کہ جتنا ایک طرف جاتا ہے. تو ایک زاویے سے سنے تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسرے زاویے سے سنے تو وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں ہوں کہ جی کون صحیح کہہ رہا ہے کون غلط کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں سبھی صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ جو بھی آئے گا کیا اس کو فوج نہیں چاہیے ہوگی؟ جو بھی آئے. دوسرا، جو اس یلغار کو لیڈ کر رہے ہیں آج، ٹھیک، ان کی اپنی حکومتوں کو 10 سال ہو گئے ہیں. وہاں پہ کون سی ترقی آئی ہے؟ وہاں پہ کون سی فوج بیٹھی ہوئی ہے کہ جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، یا جو آپ کے بجٹ، یا آپ کو پورے پیسے نہیں مل رہے، یا آپ نے وہاں پہ سب کچھ اور کچھ بھی نہیں. آپ کہیں کہ جی بہت کم بجٹ تھا، سارا ادھر لگ گیا ادھر لگ گیا، فوج نے لے لیا. لیکن یا کوئی تعلیم کا معیار امپروو کیا، کوئی ٹریفک پہ سڑک پہ لوگوں کا چلنا سیدھا کیا، کوئی آپ نے بازاروں میں کوئی تھوڑی سی سیٹ لائے، کوئی مطلب میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک انڈیکیٹر بتا دیں کہ جس نے آپ کہیں کہ ہاں جی ہاں وہ جگادری بہت اچھے ہیں، وہ کہیں گے کہ جی وہ اشاریے بہت اچھے ہو گئے ہیں. دوسرا اوورسیز کو خواہ انہوں نے بدنام کیا ہوا ہے کہ جی وہ بہت سارا پیسہ لے آئیں گے، وہ غریب اپنی وہاں پہ دیہڑی مزدوری مطلب محنت مزدوری کر کے وہاں سے اپنے بچوں کو یہاں پہ پال رہے ہیں، اور یہ اس چکر میں ہے کہ جی ان کے سارے جو ہے نا وہ ہمیں بھیج دیں گے اور پھر ہم جو ہے نا بس انقلاب لیں. تو اول تو بات یہ ہے غلام عابد صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے کامنٹ کیا. پہلی بات یہ ہے کہ آج سے بے شک آپ 5,000 سال پہلے چلے جائیں، 2,000 سال پہلے چلے جائیں، جب بھی زمانے میں آپ چلے جائیں، آپ یہ کامنٹ لکھیں، آپ کا ہمیشہ یہ کامنٹ سچ لگے. میں بڑے احترام سے یہ کہوں گا، آپ یہ کامنٹ بے شک کسی بھی اور ملک کے لیے بھی لکھ لیں، آپ کو یہ کامنٹ سچ لگے گی. کیوں کہ اس پہ بحث ہی فضول ہے. یہ جو حکومت ہوتی ہے، یہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو اگر لوگوں کے آپس میں جھگڑے نہ ہوتے نا، نہ ہمیں یہ حکومت چاہیے ہوتی، نہ ہمیں یہ فوج چاہیے ہوتی، نہ ہمیں کوئی پولیس چاہیے ہوتی، نہ ہمیں کوئی اور چیز ہے. بنیادی خرابی جو ہے وہ ہیومن سسٹم کے اندر ہے کہ وہ ہم اپنے معاملات چونکہ آپس میں سیٹل نہیں کر سکتے، تو اس لیے پھر ہم یہ ساری کاؤنسلز اور یہ اور وہ سارا کچھ بناتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ لوگ اتنے بااختیار ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں سے لوگ ہیں کہ جو اس کو وہ. تو اینی ویز آپ کا کامنٹ اپنی جگہ پر، لیکن اس سب کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہ کہ دیکھیں جی 10 اور اگر وہ سیاچن کے شہید شامل کروں 11 تو 11 شہادتیں ہو چکی ہیں. آپ دیکھیں کہ نا مطلب دیکھیں 11 شہادتیں 15 فروری 16 فروری تک، تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی زیادہ شہادتیں ہو چکی ہیں. اور یہ نوجوان بچے آپ کی خاطر اس ملک کے اوپر قربان ہوں گے. تو آپ کی جو بھی بحث، آپ جس پہ بھی تنقید کرنا چاہیں آپ کریں، اچھے کھلے دل سے کریں. لیکن افواج پاکستان میں جب یہ شہید کا ذکر آ جائے اور جب یہ جوان بیٹے سامنے آ جائیں، اور میں آخر میں نا وہ تصویر چلانا چاہوں گا میجر اسرار کے والد کی، میرے خیال میں کہ وہ ان کے والد ہیں، کہ وہ جو ان کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ وہ تصویر دیکھ لیں کہ اس پہ میں جو بھی بولوں وہ کم ہے. وہ ایک طرف وہ غم سے نڈھال ہے کہ اس کا جوان بیٹا کہ جس کی صرف 1 مہینہ پہلے شادی ہوئی 29 سال کا ہوا، پھر 29 کو وہ شہید بھی ہو گیا. اور دوسری طرف وہ کھڑا ہے ہاتھ باندھ کے اپنے رب کے سامنے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا جو ہے ایک اسلامی مملکت کے اوپر قربان ہو گیا. تو میرے لیے تو یہ کہنا آسان ہے. میرے اپنے بھانجے مطلب میرے اپنے فیملی کے لوگ وہ فوج میں ہیں، تو جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے واپس آئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی ڈیوٹی کرتے ہیں. تو معذرت، لیکن یہ ہے کہ جی ہمیں تو کوئی ایسی ڈالر یا کوئی ایسی کرپشن یا کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. اور تیسری بات کہ
دیکھیں جی، بس لمبی باتیں بحثیں یہ تو کبھی ختم نہیں ہونی جی. تو سادہ سی بات ہے میرے خیال میں کہ ٹھنڈے دل سے خود سوچیے گا کہ کیا جو نیا آئے گا اس کو فوج نہیں چاہیے ہوگی، اور کیا جو نیا آئے گا وہ اتنا جواب دہ ہوگا آپ کو جتنا ابھی یہ فوج آپ کو جواب دہ ہے، یا جتنا ہی ابھی باقی سارے لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، آپ سے مطلب آپ کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا کہ یس یہ فیکٹ ہے کہ جی نعرے لگانے بہت آسان ہے، خواب دکھانے بہت آسان ہے، لیکن پریکٹیکلی چیزیں جو ہے نا بہت مشکل ہوتی. تو اینی ویز آپ کے کامنٹ کا بہت شکریہ. میری کوئی ایسی کوشش نہیں تھی کہ میں آپ کی توہین کروں، لیکن یس میں یہ کہوں گا کہ آپ کا غصہ اپنی جگہ پہ، لیکن جب یہ بچے یہ شہید آپ کے سامنے آئیں تو ان کو پوری عزت دیں، ان کے والدین کا شکریہ ادا کریں. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے لیے ضرور فاتحہ تو آپ پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ اس ویڈیو کے شیئر کریں اپنے جاننے والوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، سب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں بھی اضافہ کرے اور آپ کے بھی اجر میں اضافہ کرے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں فوجی مرموجی کی اگلی قسط میں.